اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر رمضان میں شیطان قید ہے تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو تمام مولوں پر ایک مشہور حدیث گردش کرنے لگتی ہے۔ جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے، شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اے خیر کے متلاشیوں آگے بڑھو اور شر کے طلبگاروں پیچھے ہٹو، اور اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے بھی کئی دفعہ سنی اور کتابوں میں بھی پڑھی ہے، لیکن اس کے صحیح اور درست مفہوم تک شاید ہم ابھی تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ حدیث پاک کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ رمضان کی آمد پر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن شیاطین کے قید کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ کیا واقعتاً شیاطینوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور انسانوں کو ان کے وسوسوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے؟ اگر یہ مفہوم مراد ہو تو یہ سوال باقی رہتا ہے کہ پھر انسان کو مصیبت اور نافرمانی اور برے کاموں پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسان رمضان کے مہینے میں بھی گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور اگر حدیث شریف کا یہ مفہوم نہیں ہے اور شیطانوں کے قید کیے جانے سے حقیقتاً قید کرنے کا معنی نہیں، تو پھر حدیث شریف کا صحیح اور درست مفہوم کیا ہے؟ علماء نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ آئیے علماء کے اقوال کی روشنی میں حدیث شریف کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ انسانوں سے گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں۔ کون سی چیز گناہوں پر اکساتی ہے؟ انسانوں کو گناہ کی دعوت دینے والی دو چیزیں ہیں۔ اول تو شیطانی وسوسے۔ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے لیے وہ مختلف حربے اور طریقے استعمال کرتا ہے۔ وہ انسانوں کے دل میں مختلف وسوسے اور خیالات پیدا کرتا ہے جن کو انسان قبول کرتا ہے اور گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز خود انسان کا نفس ہے، جسے قرآن کریم میں نفس امارہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ یہ خود انسان کی ذات میں داخل ہے۔ کسی بھی پل انسان کو اس سے آزادی نہیں ہے۔ یہ انسانوں کو گناہوں اور دنیاوی لذتوں کی جانب راغب کرتا ہے۔ اس کو قابو میں کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کو گناہ پر اکسانے والا صرف شیطان نہیں ہے، بلکہ خود انسان کا نفس ہے، جو اس کے پہلو میں موجود ہے۔ چنانچہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جس کی کیفیت اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور انسان رمضان کے مہینے میں جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ نفساتی خواہشات کی بنا پر کرتا ہے، یعنی اس کا نفس بھی اسے گناہوں کی رغبت دلاتا ہے، اور انسان اس پر قابو نہ پانے کی صورت میں اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کے اشاروں پر چلنے لگتا ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حلیمی سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیطان کے قید کیے جانے سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ شیطانی وسوسے مسلمانوں پر اثر انداز نہیں ہونے پاتے، کیونکہ مسلمان روزہ، تلاوت اور دیگر مشقت اور عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، جن کی وجہ سے شیطان کے ورغلانے اور بہکانے کی قوت متاثر ہوتی ہے،
اور مسلمان پر اس کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور جو لوگ عبادت کا احترام نہیں کرتے ان پر شیطانی وسوسے اثر انداز ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ تمام شیطانی